بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل نیا نام ہے آج صحابی کا جن سے مروی حدیث ہے، مضمون بھی کچھ نیا ہے، اللہ کے ذکر کا بھی موضوع ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ تو خیر نہ کوئی مجلس مکمل ہے نہ کوئی بات مکمل ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی، یہ صحابی کا نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ دلنی علی عملی اذا ان عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما فی اید الناس یحبک الناس۔ صحیح حدیث، بیہقی، ابن ماجہ، حاکم، 3 بڑی کتابوں کی حدیث۔ فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی۔ آسان سا سوال ہے اور بہت تجسس والا سوال ہے، اور ظاہر ہے ہم سب کے ذہنوں میں بھی رہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے۔ جواب دیکھیں گے کتنا خوبصورت ہے۔ پہلے صحابہ اکرام کی جستجو کے بارے میں ایک بار سوال سے سمجھیں کہ سوال پھر پڑھیں کہ ایسا کوئی عمل مجھے بتا دیں جس سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی، دنیا بھی ملی رہے اور آخرت بھی ملی رہے، ہے نا۔ انسان تو شروع سے چالاک ہے ہی، اپنے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتا ہے، اور اچھی بات بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ اچھی بات ہے۔ دنیا کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے، بس دنیا کو اپنے اندر داخل نہیں کرنا ہے، اس فرق کو محسوس کرنا ہے۔ بہت دھیان سے سمجھ لیں، دنیا نہیں چھوڑنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، اپنے اندر دنیا کو داخل نہیں کرنا ہے۔ ابھی آگے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی سے متعلق سوال ہے کہ مجھ سے اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی۔ اب جواب دیکھیں، وضاحت پھر بعد میں دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ بات آ گئی سمجھ میں پوری طرح۔ دنیا کی رغبت، اس کی محبت ان دا سینس آف لالچ، بہت دھیان سے سمجھ لیں، محبت ان دا سینس آف ضرورت نہیں۔ جو دنیا میں ہماری ضرورتیں ہیں ہمیں اسے پورا کرنا پڑے گا، ان سے بے رغبتی اگر ہم دکھائیں گے تو پھر تو ہم کاہل اور سست اور اپنا فرض شناس نہیں کہلائیں گے۔ ضروریات سے تو محبت رہے گی، لیکن جو ایکسٹرا فیسلٹیز یا ان کمپٹیشن آف ادرس ہم دیکھتے ہیں، یا جو ہرس اور لالچ اور ہوس ہم دیکھتے ہیں، یا جو دوسرے کی بڑی کار دیکھ کے اپنی کار چھوٹی نظر آتی ہے، یہ چیز ہمیں دل سے نکالنا ہوگی۔ دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔ آدھے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا آدھا حصہ کہ لوگ بھی محبت کریں، وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ بھی تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ کتنا وسیع المعنی جملہ ہے، یہی تو ساری لڑائی ہے۔
یہی جملہ دنیا میں ساری شیطانیت کی جڑ ہے، اور ساری لڑائی اسی جملے میں ہے کہ اس کے پاس اس کی قمیض ہماری قمیض سے سفید کیسے ہے۔ یہی تو لڑائی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ضرورتیں سب کی پوری ہو رہی ہیں۔ ہم ضرورتوں کے لیے اتنی جد و جہد نہیں کرتے جتنی کمپٹیشن کے لیے کرتے ہیں۔ ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں، کسی ایک فرد واحد کی نشاندہی نہیں ہے۔ سوال تو اس شخص نے پوچھا تھا ایک، ہم تک سوال آیا، اس کا مطلب ہے جواب پوری امت کے لیے حاضر ہے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عمل اور تمام قول پوری امت کے لیے ہیں۔ اس شخص کو جواب مل گیا، وہاں وہ بات ختم ہو گئی۔ امت کے لیے رہتی دنیا تک ایک آئینہ ہے ہمارے پاس، بلکہ ہمارے پاس ایک میزان ہے، ایک پیمانہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے الفاظ میں ہمیں عطا کر دیا۔ دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ محبت کرنے لگے گا، اور دنیا والوں سے بے رغبت ہو جاؤ، وہی بات ہو گئی۔ کمپٹیشن نہیں، ہرس نہیں، لالچ نہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہم دیکھ لیں، جب ہم لالچ و ہرس کرتے ہیں تو یہ ہمارا جذبہ دوسرے تک پہنچتا ضرور ہے، ضرور دوسرا یہ اندازہ لگا لیتا ہے اچھا یہ ہماری اس چیز کو دیکھ کے، اور اگلی بار میں اگلے موقع پر یہ شخص یہ چیز اپنے پاس اویل کر کے لایا ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بس پھر یہاں سے ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا۔ اب وہ اگلا جد و جہد کرے گا۔ وہ کوئی بھی آدمی ایک دوسرے سے کم نہیں رہنا چاہتا، کوئی بھی کم نہیں رہنا چاہتا۔ اب وہ کچھ کر لے گا تو ہمارے اندر پھر ایک کیڑا کاٹے گا کہ ارے یہ تو بڑی دقت ہو گئی۔ بس اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہم دنیاوی اعتبار سے سوچ لیں، ہمارے وسائل لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں۔ اللہ رب العزت کی محدود ان دا سینس آف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا ہر شخص کو دیا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ باقی کی دوڑ دھوپ ہم صرف ایکسٹرا کے لیے کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی ضرورتیں کمپٹیشن کے بطور، ضد کے بطور، لالچ کے بطور، خود کو اچھا دکھانے کے بطور بڑھائی ہوئی ہیں۔ بس ہمیں اس سے بے رغبت ہونا ہوگا، دوسرے بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جب ہم کسی سے ہرس کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کے ایکسپریشن، ہماری باڈی لینگویج بتا دیتی ہے اس شخص کو، کہیں نہ کہیں ہماری زبان پہ بھی آ جاتا ہے۔ اس شخص سے نہ کہیں، ہم کسی دوسرے سے تو تذکرہ کر ہی دیتے ہیں، یار لگا تو چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں یار ہم بھی کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات پہنچتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری باڈی لینگویج بھی پتہ چل جاتی ہے، ہمارے چہرے پر دوسرے کی کوئی ترقی یا عروج دیکھ کر ہماری باڈی لینگویج بدل جاتی ہے۔ خاص کر اس شخص کو جس کو مان لو کوئی ہمارے جو قریب ہیں، اب ہمارا اس سے میل جول ہے، سلام دعا ہے، لیکن مزاج نہیں ملتا کسی بھی طریقے سے۔ اب اس نے اگر کچھ ترقی کی تو ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی، اور زیادہ تکلیف ہوتی کہ یار یہ تو ہم سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا اپنا سگا بھائی کوئی ترقی کر رہا ہے تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، چلو ٹھیک ہے اپنا بھائی ہے، ایک حد کے بعد ہمیں اس سے بھی ہونے لگتی ہے، فطرت ہے ہماری، یہ ہماری فطرت ہے، ہونے لگتی ہے۔ یہی مطلب ہے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ سیدھی سمپل سی بات ہے۔ کسی کی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر اگر ہم اس کو دعا دیں گے، اس کو کہیں گے ماشاءاللہ، اللہ اور دے، یہ ہمارے زبان پر الفاظ ہونا چاہیے۔ کوئی چیز اگزامپل کے طور پر کوئی بھی چیز، ہمارا اقربا، کوئی عزیز و قریب، کوئی بچہ، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی اچھی نئی بڑی کار لے کے آیا، ہمارے چہرے پہ خوشی کے تاثرات آ جانے چاہیے۔ ہمیں اسے دعا دینا چاہیے، بھائی بہت اچھے، اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کو اس کے بعد اس سے بڑی گاڑی دے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے دل میں ہمارے لیے محبت جاگے گی۔ وہ بات بالکل دوسری الگ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہو رہا ہے، وہ دل کا معاملہ وہ شخص نہیں جان رہا۔ اور دھیان رہے، دل کی نیت لکھی نہیں جاتی، اللہ گناہ نہیں لکھتا جب تک ہم اس پر عمل نہ کر لیں۔ عمل کیا کریں گے؟ کبھی بھی کسی بھی ایکشن کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے۔ ایکشن ہمارا اچھا ہے، کم سے کم اس کا دل خوش ہو گیا، ہم نے دعا دے دی۔ اب ہم اپنی جد و جہد، اپنی جائز، اپنے حلال طریقے سے، اپنے وسائل کے اندر، جو ایک مثل دی جاتی ہے جتنی چادر اتنے پیر، ہم اپنی چادر کے اندر جتنی ترقی کریں، ہم اللہ رب العزت کمانے سے منع نہیں کرتا، گاڑی، گھر، گھوڑا، بنگلہ، کپڑے، اس سے منع نہیں کرتا، لیکن وہی بات ہے اپنی حد دیکھتے ہوئے، اپنی استطاعت دیکھتے ہوئے۔
خوبصورت بات سمجھ میں آ گئی ہمارے؟ پھر سے ایک بار سمجھ لیں، اللہ کب محبت کرے گا ہم سے؟ جب ہم دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے۔ دنیا سے بے رغبت ہونے کو بھی ہم نے سمجھ لیا، بہت آسانی سے سمجھ لیا۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ ناؤ پانی میں ہی چلے گی، پانی سے باہر نکال کے خشکی میں ناؤ نہیں دوڑ سکتی، لیکن ناؤ کے اندر پانی نہیں بھرنا چاہیے، یہ ممکن ہے نا؟ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ہم دنیا میں رہیں لیکن دنیا ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، بس یہ بے رغبتی ہو جائے گی اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دنیا کی حرص اور لالچ اور کمپٹیشن ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اپنے وسائل کے اعتبار سے ہم خوب ترقی کر رہے ہیں، تو لوگ بھی ہم سے خوش رہیں گے اور راضی رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کی رضا والے احکام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین۔